جو حضرت یعقوب کے والد ہے، حضرت یوسف کے دادا ہے، انہوں نے وہاں پر تعمیرات شروع کی۔ کہاں پر؟ بیت المقدس تعمیرات شروع کی۔ تعمیرات شروع کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے اسی طرف ہجرت کی، اور کئی انبیاء کرام علیہم رضوان کا قبلہ رہا ہے وہ۔ اندازہ کریں بیت المقدس۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو فتح دی، تو پھر بنو اسرائیل کے پاس اس کا قبضہ آ گیا، اور بنی اسرائیل وہاں رہے، لیکن بنی اسرائیل اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے وہاں ذلت کا اور شرم کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد پھر اس کی تعمیر کس کے ہاتھ میں آئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قرآن میں واقعہ پہلے پارے کے آخری صفحے پر، اور قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے۔ طالوت اور جالوت کے واقعے کے بعد اس کی ابتدا ہوئی دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، پھر آپ کو یہ قبضہ مل گیا۔ اس کے بعد آپ کی اولاد حضرت سلیمان علیہ السلام کو قبضہ ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی پوری تعمیر کروائی اور جنات کے ذریعے تعمیر کروائی، یہاں تک کہ آگ کی روح اوپر سے انسانی سے پرواز کر چکی تھی۔ آپ ایک عصا کے سہارے کھڑے تھے، جنات دن میں بھی کام کر رہے تھے، رات میں بھی کام کر رہے تھے، ان کو معلوم نہیں کرتے سلیمان السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور جب وہ عصا دیمک کھا گئی، اس کے بعد زمین میں تشریف لے آئے تو پتہ چلا کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار بھی نہیں پڑے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ شاہ بابل کا دور آیا، اور شاہ بابل نے وہاں پر یہودیوں کو آباد کیا۔ تو جب انہوں نے یہودیوں کو آباد کیا تو وہاں پر ان کے پاس ایک صندوق تھا جس کو قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا۔ وہ بڑی برکت والا صندوق تھا۔ کبھی بھی بنی اسرائیل کے لوگ جنگ لڑنے جاتے اس کو سامنے رکھ دیتے، دعا مانگتے اللہ تعالیٰ فتح عطا فرماتے، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ اچانک صندوق غائب ہو گیا۔ جب صندوق غائب ہو گیا تو لوگ پریشان ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ وہ صندوق بالکل غائب ہو گیا۔ اس کے بعد بخت نصر نے یہاں پر یہودیوں کو آباد کیا، اور یہ جو فرات دریا فرات ہے اس کے کنارے پر یہودیوں کو آباد کیا گیا، اور اس کا نام تھا تل ابیب، جو آج موجودہ اسرائیل کا دارالخلافہ۔ تل ابیب کی بنیاد اس طرح پڑی۔ یہ تو تھا اس دور کے اندر۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ ایک یہ بھی خبر ملی کہ جو روم کے لوگ ہیں وہ غالب آئیں گے، اور یہی ہوا کہ یہ مسجد اقصی پر کئی بار قبضہ ہوا ہے، کئی بار آزاد ہوا ہے۔ ایک بار تو یہ ہوا کہ اس کو آگ لگ کر جلا دیا گیا، کئی بار قبضہ ہوا، کئی بار آزاد ہوا، کئی بار اللہ تعالیٰ نے بارش ایسی بھیجی، کئی بار جنگوں میں رہے، کبھی ایران کا قبضہ ہوا، کبھی روم کا قبضہ ہوا، کبھی بنی اسرائیل کا قبضہ ہوا۔ اس طرح قبضے بھی ہوتے رہے اس پر، 17 سے 18 بار اس پر قبضے ہوئے۔ اب کیا ہوا اس کی تاریخ میں؟ آخر کار قبضہ کس کے پاس آیا؟ قبضہ ان لوگوں کے پاس آیا کہ جو انبیاء کی اولادیں تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم یہ بھی 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ یہی مسجد اقصی جس میں حضرت مریم اندر رہتی تھی، وہ صفائی وغیرہ کیا کرتی تھی، اور اندر وہ محراب بھی موجود ہے جہاں پر بے موسم کے پھل ان کو آیا کرتے تھے۔ یہ وہ اتنی مقدس زمین ہے، ایک قول کے مطابق 70,000 انبیاء کا مسکن ہے۔ اب اندازہ کریں اتنی متبرک جگہ آئی ہے۔ اس کو عیسائی بھی تعظیم سے سمجھتے ہیں، اس کو یہودیوں بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور مسلمان اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہودی دیوار گریا کے پاس جا کر روتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارا مسیح آنے والا ہے، اور مسلمان وہاں پر تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ کریم آقا نے معراج پر جاتے ہوئے براق کو یہاں پر باندھا تھا۔ تو جب یہ بھی خبر پوری ہوئی، جب حضور کی ولادت ہوئی، جب حضور کی ولادت ہوئی تو یہ خبر شائع ہو چکی تھی اس وقت کہ ان قریب رومی اس پر غالب آ جائیں گے اور رومی مسجد اقصی پر قبضہ کر لیں گے، اور یہی ہوا کہ رومیوں کے پاس وہ آ گیا۔ اور اس کے بعد جب حضور کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت کے بعد اب جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، میں نے اس سے پہلے پس منظر اس لیے بیان کیا کہ یہ شروع میں کیا ہوا، مسجد اقصی میں کیا ہوا،
بیت المقدس کا کیا ہوا، یہ پس منظر آپ کے ذہن میں ڈالا اس لیے کہ اب آگے اس پر گفتگو کرنا آسان ہو، کہ آپ کو پتا چلے کہ یہودیوں کا قبضہ شروع سے لے کر اب تک یہ ناجائز ہے، اس پر اہل اسلام کا قبضہ رہا ہے، اور اہل اسلام انبیاء کی اولادیں وہاں پر مسکن رہی ہے، ان کا ٹھکانہ رہا ہے۔ اب آگے آ جائیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے معراج نصیب فرمائی۔ معراج کا حضور کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے، جس کو قرآن نے کہا لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ، مسجد اقصیٰ کی طرف حضور گئے۔ اب مسجد اقصیٰ میں حضور نے کیا کیا؟ جب آپ پہنچے تو جبریل امین نے اذان دی اور حضور نے مصلی پر کھڑے کر امامت فرمائی۔ 70,000 انبیاء کا جو قبلہ تھی، یہاں پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام وہاں پر موجود تھے۔ کہاں تھے؟ کہاں سے آئے؟ کوئی قبروں میں تھے، سارے قبروں میں ہی تھے حضور کے زمانے میں، تو سارے کے سارے وہاں پر پہنچ گئے۔ تو پتہ کیا چلا، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ کہیں بھی ہوں، تصرف فرمانا چاہیں تو ان کو یہ اختیار ہوتا ہے، وہ جدھر جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث تو مالک بن سعصہ کی روایت ہے مسلم شریف کے اندر، یہ کہتے ہیں کہ نبی کچھ کر نہیں سکتا، نبی کہیں جا نہیں سکتا، تو یہ روایت تو متفق علیہ ہے، مسلم شریف کے اندر صحیح روایت ہے، اور اس کے اندر ابو بکر صدیق جیسے راوی موجود ہے، اور کسی محدث نے اس پر جرح نہیں کی، اور سارے محدثین کے نزدیک یہ حدیث بھی منظور و مقبول بھی ہے۔ اب بتائیں آپ کتنے سارے انبیاء قبروں سے اٹھ کر آئے، تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کو اختیار ہے، وہ جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں۔ تو پھر جب انبیاء کو یہ اختیار ہے تو کیا ہمارے آقا و مولا کو یہ اختیار نہیں، وہ دنیا میں جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا فریاد امتی جو کرے حال زارت، اعلیٰ حضرت بھی یہاں سے لے کر آتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زاروں میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پھر دوسری جگہ یوں کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد تو پہنچیں گے، اتنا بھی تو کوئی آہت کرے دل سے، اتنی بھی تو کوئی ہو نا جو آہت دل سے تو کرے، حضور کیسے نہیں کرم فرماتے۔ اب کیا ہوا؟ مسجد اقصیٰ میں سب نبیوں نے نماز پڑھی، سارے انبیاء مسجد اقصیٰ میں۔ اب اندازہ کریں، قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھیں، قرآن نے کہا مسجد اقصیٰ میں سب انبیاء موجود ہیں، کہا ہم نے ارد گرد بڑی برکتیں رکھی ہے، الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ حالانکہ عقلی تقاضا کیا تھا کہ حضور نے نماز کہاں پڑھائی؟ مسجد اقصیٰ میں، تو برکت کہاں ہونی چاہیے؟ مسجد اقصیٰ میں ہونی چاہیے، لیکن یہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اشرف علی تھانوی نے اپنے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد انبیاء کی مزارات ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ کہ وہاں پر انبیاء کی مزارات ہے اس وجہ سے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اندازہ کریں اس بات پر کہ جب مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں تو اندازہ کریں کہ مسجد اقصیٰ میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوں۔ اس لیے قرآن کا فصاحت کا طریقہ یہ ہے کہ ارد گرد کی برکتیں بتائی تاکہ اندر کی تو ویسے ہی ہے، اگر اندر کی ہوتی تو ارد گرد کی مراد نہیں جا سکتی تھی، ارد گرد کی کہا تو اندر کی تو درجہ اولا مراد ہے۔ یہ قرآن کی فصاحت ہے۔ اب حضور نے یہیں سے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور آج بھی فلسطین میں وہ نشان موجود ہے، براق کے قدم کے نشان بھی ہے، اور حضور نے جہاں پر اپنے انگلی سے براق کو باندھا تھا، اور وہ نشان بھی آج موجود ہے جہاں پر مسلمان تعظیم کرتے ہیں۔ اور پھر یہیں سے حضور آسمان کی طرف گئے، یہیں سے سفر آسمان کی طرف شروع ہوا حضور کا، اور یہیں سے حضور پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر پہنچے، پانچویں پر، چھٹویں پر، ساتویں پر، یہاں سے پھر سدرا سے پھر سیر کے بعد کہاں پر؟ لامکہ، اللہ کا دیدار کر۔ تو یہ سفر یہاں سے شروع ہوا اور اختتام کہاں ہوا؟ حضور جب آئے تو سیدھا مسجد حرام میں تشریف آئے۔ شروع بھی وہیں سے ہوا تھا، آسمان کا سفر مسجد اقصیٰ سے شروع ہوا، پھر حضور کا سفر اختتام کہاں ہوا؟ مسجد حرام میں ہوا۔ یہ تو ہو گیا حضور کا وہاں پہنچنا۔ اب جب میں نے حدیث پڑھی تو اس پر
ابو ذر جندب رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے زمین پر کون سی مسجد بنائی؟ آپ نے کہا المسجد الحرام، سب سے پہلے مسجد حرام بنی۔ اس کے بعد پوچھا حضور اس کے بعد کون سی بنی؟ فرمایا المسجد الاقصی، اس کے بعد مسجد اقصی بنی۔ پھر حضرت ابو ذر جندب نے پوچھا حضور دونوں کے درمیان فرق کتنا ہے؟ حضور نے فرمایا 40 عامہ، 40 سال کا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ پہلی مسجد وہ ہے، دوسری یہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز ہے، 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا سنت ہے، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، یہ 3 مسجدیں۔ درجے میں مسجد حرام سب سے بڑا درجہ رکھتی ہے، اول۔ شہروں میں مدینہ شریف کا درجہ بڑا ہے اور مسجد نبوی کا درجہ دوسرے نمبر پر۔ شہر اول ہے لیکن مسجد حرام مسجدوں کے اعتبار سے اول ہے، مسجد نبوی دوسرے نمبر پر ہے اور مسجد اقصی کا درجہ تیسرے نمبر پر ہے۔ اسی طرح شہروں میں مدینہ شریف جو ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ حضور کا جو جسم مبارک لگا ہے وہ جگہ عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ یہ ہمارے قاضی ایاز نے اس کو بالکل تفصیل کے ساتھ ذکر کیا شفا شریف کے اندر، تو یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے تاکہ پھر میں آگے چلتا ہوں۔ اس کے بعد اب میں نے جو قرآن کی دوسری آیت پڑھی تھی اس طرف آئے، وہ تین والزیتون، انہوں نے کئی بار پڑھی ہے، ہم رمضان میں کس نے سنی ہے؟ امام صاحب نے پڑھی ہے، وہ تین والزیتون۔ ہم نے صرف یہی ہوتا نا کہ بس ٹائم پہ امام صاحب پڑھائیں اور چلے جائیں، تو بس اتنا تو بتاؤ کہ امام نے نماز میں پڑھا کیا، یہ کیوں؟ یہ والتین والزیتون وطور سینین ہے کیا ہے؟ کسی کو اس کا اندازہ؟ اب سنیں اس کے اندر کیا ہے۔ والتین انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور کی قسم۔ اب یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے مفسرین فرماتے ہیں وہ تین سے مراد ملک شام ہے۔ کیا ہے؟ ملک شام۔ پہلے ملک شام ایک ہی تھا جس میں فلسطین بھی آتا تھا، مسجد اقصی بھی آتی تھی اور حلب بھی آتا تھا، دمشق بھی آتا تھا، یہ پورا ملک شام کہلاتا تھا۔ اب بعد میں اس کو تقسیم کیا گیا، جس میں سے فلسطین کو الگ کیا گیا، پھر آپ کے ہمس کو الگ کیا گیا، حلب کو الگ کیا گیا، سیریا کو الگ کیا گیا، شام کو الگ کیا گیا، یہ بالکل پھر بعد میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ پہلے ملک شام پورا ہوا کرتا تھا اور سب سے زیادہ انجیر کے باغات ملک شام میں ہیں، اس لیے قرآن نے کیا کہا وہ تین انجیر کی قسم، تو یہاں ملک شام کی قسم ہے، بلاد شام کی قسم ہے۔ آگے بڑھا بس زیتون، زیتون تیل کا کنواں کا ہے فلسطین میں مسجد اقصی کے ساتھ، سب سے بڑا نایاب۔ وہاں آگ کیوں لگی تھی؟ جب ایک مرتبہ جنگ ہوئی، آگ تیل کے کنویں کی وجہ سے لگی تھی، اور ہیکل سلیمانی جس پر یہ یہودی کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں ہمارا مسیح آئے گا، حالانکہ وہ جگہ بھی ختم ہو چکی تھی، یہ بعد میں اندازے سے کسی نے اس کا تعین کیا، اصل جگہ تو کوئی جانتا بھی نہیں ہیکل سلیمان کی جگہ کون سی ہے، کسی کو بھی نہیں معلوم اصل جگہ، اللہ اس کا رسول جانتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب زیتون کے تیل کے کنویں ہیں فلسطین میں۔ آج فلسطین جو نایاب ہے نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین تیل زیتون ہے، اس لیے علماء نے اس سے مراد بلاد فلسطین لیا۔ آپ زیتون کے تیل کے اتنے فوائد ہیں، عرب دنیا کے اندر اب چلے جائیں، ان کی عمریں دیکھ لیں، ان کو سانس کا مرض نہیں ہوتا، کیونکہ زیتون کا تیل دنیا میں واحد ہے جس میں کولیسٹرول 0% ہے۔ آپ کھا لیں، آپ کو قبض کا مسئلہ آپ کھا لیں، کتنی بیماریوں کا علاج ہے، زیتون 70 سے 80 بیماریوں کا علاج ہے۔ طبیب ماہر طب زیتون کو کتنی ترجیح دیتے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں۔ اور اس کے تیل کے جو کنویں ہیں وہ فلسطین کے اندر ہے، ایک نظر ان کی اس پر بھی ہے۔ اب دیکھو، آپ چلے جائیں میڈیکل پر، ابھی آپ بولو مجھے زیتون کیا کہیں گے، اٹلی کا چاہیے،
اٹلی کا آتا ہے، ملیشیا کا آتا ہے، اسپین کا آتا ہے. بھائی زیتون کا تیل تو ہمارا ہے ہی نہیں. زیتون کا تیل تو فلسطین کی ایجاد ہے. اٹلی کی اسٹیم کیوں آئی؟ اٹلی کی اسٹیم اس لیے آئی کہ اٹلی کا نام پورے روم تھا. کیا نام تھا؟ تو روم کا بھی قبضہ رہا وہاں پر. یہ آپ کو نام دور جلیل اور پرانے نام میں ذہن میں ہونے چاہیے. اب پہلے وہ روم تھا، غلبت الروم، قرآن کی سورت ہے اس پر پوری کہ ہم نے روم پر غلبہ عطا کیا. تو یہاں پر یہ مسئلہ ہوا. پھر اسی طرح آگے چلے تو زیتون کے تیل کے کنویں کے ذخائر آج بھی فلسطین میں موجود ہیں، اور مسجد اقصیٰ کا جو پرانا دروازہ ہے نا وہ وہاں پر بھی ہے. اب آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہے کون سی؟ وہ جو یہ گنبد دکھاتے یہ ہے یا وہ ایک چھوٹی سی بنی ہوئی؟ جو اس کے آگے بنی ہوئی ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے، اور جو اوپر جو گنبد ہے جو گولڈن کلر کا ہے یہ قبۃ الصخرہ ہے، اور یہ پوری دیوار کو ملا کر بیت المقدس کہا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا. اس میں بیت اللحم بھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. یہ ساری چیزوں کو ملا کر شامل کیا جاتا ہے. تو یہاں پر والتین والزیتون سے مراد بلاد شام ہے اور بلاد فلسطین ہے. تیسرا والطور سینین، یہ کیا ہے اس کا مراد؟ اس سے مراد مصر ہے. اس سے مراد مصر ہے. بتا کوہ طور کا پہاڑ کہاں ہے؟ مصر میں. تو اس سے مراد مفسرین نے بلاد مصر لیا. اور مصر، مصریوں نے بھی بڑا فلسطین پر کسی زمانے میں قبضہ رکھا ہے. پھر یہودی سارے وہیں تو نکلے تھے، پہلے مصر سے ہی تو یہ سارے آباد ہوئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب اللہ ان کو فرعون سے نجات دی تھی تو بعد میں ان کی حرکت کی وجہ سے ان سے یہ سارا سسٹم چھینا گیا. اس کے بعد میں ایران غالب آیا، پھر شاہ بابل آیا، پھر بخت نصر آیا. سب نے اپنے اپنے دور میں قبضہ کیا. یہ اسلام سے پہلے کی تاریخ ہے اس کی. اب آ جائیں اسلام آ گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا. عیسائیوں کے قبضے میں رہا اور اجنبین اتنا لڑتے رہے لیکن فتح نہیں ملی. ابو عبیدہ بن جراح 4 مہینے تک لگاتار لڑتے رہے، بیت المقدس آزاد نہیں ہوا. 17 ہجری کی بات ہے. سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے. ابو عبیدہ بن جراح کوئی عام بندہ نہیں ہے. ان کا تعارف سن لیجیے کون ہے. ابو عبیدہ بن جراح وہ کلندر ہے کہ جس نے جنگ کے میدان میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر حضور کے قدموں میں رکھ دی تھی. بولا حضور یہ میرا باپ ضرور ہے لیکن آپ کا گستاخ ہے. اور اللہ نے سورہ مجادلہ کیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہ بروح منہ. اللہ نے یہ آیت جو نازل کی نا وہ ابو عبیدہ کے بارے میں نازل کی کہ اللہ نے ابو عبیدہ بن جراح کا دین ایمان پر رکھ دیا. اب اندازہ کریں تو یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ امت کے امین ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا میری امت کا جو امین ہے، امانتدار ہے، وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے. اور عشرہ مبشرہ کے 9ویں جنتی شادی ہوئی. 4 مہینے تک لڑتے رہے، کامیابی نہیں ہوئی. ایک قول کے مطابق عمر بن عاص فاتح مصر جو تھے وہ بھی لڑتے رہے. تو غائبوں نے کہا کہ تم جتنا بھی لڑے گے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اور صحابی رسول کہنے لگے کیسے کامیاب نہیں ہو سکتے؟ ہم نے اپنی بڑی فتوحات کی ہے. انہوں نے کہا نہیں کر سکتے تم. پھر کہا کیوں؟ بولا جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے نا اس کے مطابق تم نہیں ہو وہ بندہ. تو کہا وہ بندہ کون ہے جو فتح کرے گا؟ تمام تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. تاریخ طبری کے اندر اور بدایہ والنہایہ کے اندر کہا یہ کون بندہ فتح کرے گا؟ کہا ایک ہی بندہ فتح کرے گا. ہماری کتابوں میں لکھا ہے. کون کہہ رہے؟ عیسائی کہہ رہے. کیا کہہ رہے؟ کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو اس کو فتح کرے گا وہ عرب کا ایک سپہ سالار ہوگا، وہ محمد عربی کا صحابی ہوگا، اس کا نام عمر ہوگا، لقب اس کا فاروق ہوگا، اور اسلام میں اتنی سخت اس کی پکڑ ہوگی
کہ وہ بڑا شدت ہوگا اسلام کے لیے اور وہی بندہ اس کو فتح کرے گا. جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر آپ نے کہا مبارک ہو، پھر تو فتح ہونا ہی ہے. اور پھر ابو بکر رضی اللہ کو جب اس بات کا پتا چلا اور ناہید نے کہا ہم آپ سے لڑائی بند کر دیتے ہیں، آپ 4 مہینے کی جو لڑائی جاری ہے ہم اس کو روک دیتے ہیں، بس آپ ایسا کریں ان کو بلا لیں اور اگر ہم نے دیکھ لیا ان کے اندر وہ نشانیاں ہیں جو ہماری کتابوں میں ہے تو ہم خود اپنے دروازے کھول دیں گے، ہم خود کھول دیں گے اور تمہیں ہم دے دیں گے یہ قبضہ اور تمہیں جزیہ بھی دیں گے. اب جزیہ کیا ہوتا ہے کہ جو مسلمان کسی علاقے کو فتح کر لے تو جو کافر ہوگا وہ جزیہ دے گا. اس کو جزیہ بھی کہتے ہیں، جزیہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ٹیکس دے گا کہ ہماری سلطنت میں رہنا تو ٹیکس دینا پڑے گا، ضلالت کے ساتھ رہنا پڑے گا. اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حضور آپ آ جائیں، وہ اس طرح کی انہوں نے بات کہی ہے. فاروق اعظم جب پہنچے وہاں پر تو آپ نے کیا دیکھا، جب وہ راہبوں نے دیکھ لیا نا بولا یہ جو آ رہا ہے، حالانکہ موضوع بھی کندھے کے اوپر تھے لیکن جو جلال ایسا تھا کہ وہ کانپ رہے تھے. انہوں نے کہا ہاں یہی بندہ ہے. انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں اٹھا کے فاروق اعظم کو دی. اسلام میں قبضہ آ گیا. اب کیا ہوا، مسلمان بڑی عالی شان طریقے سے گئے. آج بہت سارے سیاسی لیڈر ہیں میری مسجد میں کوئی ایسا لیڈر نہیں جس کو میں نے بجایا نہیں، کوئی بھی میرے سے بچا نہیں. تو کچھ ان کے ہمدرد ہے نا وہ تصویریں لے کر آتے. آپ کو پتا ہے ہمارے جو لیڈر ہے وہ کعبے کے اندر گئے، یہ دیکھو تصویر. اچھا سارے اپنے لیڈروں کی تصویریں لے آئے. کوئی کہہ رہا میرا لیڈر گیا کعبے کے اندر، کوئی کہہ رہا میرا. میں نے کہا کعبے کے اندر لیڈر جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ابو جہل بھی تو کعبے میں تھا، قبضہ تو اس کا بھی تھا، یہ مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا اسلام کا جو لیڈر ہوگا نا وہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوگا. یہاں تو سعودی عرب کی مرضی ہے، یہ تو ہندوؤں کو بھی لے آئے، سشمتا ایرانی کو بھی لے آئے. ابھی ایک ہندو تھا کٹر ہندو، حالانکہ مسلمانوں اگر آپ کو جانا ہو تو آپ کو اپلیکیشن کتنی ختم کرنے پڑیں گے تو آپ کو آدھی گھنٹہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جنہ میں. وہ بندہ جو ہندو تھا وہ سنہری جانوں کے سامنے کھڑے رہ کر کوئی بھی زیادہ تصویریں کھینچ رہا ہے. آپ کو وہ رکنے نہیں دیں گے. یہ لوگوں کا حال ہے. اس کا مطلب یہ نہیں سعودی عرب جس کو چاہے بلائے تو وہ ہو جائے گا، وہ جنت نہیں ہو گیا. نہیں، ضمانت جنت کی وہی دیں گے جو اندر حرام فرما. عقیدہ اس کا ٹھیک ہوگا تو سب ملے گا، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو یہاں تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. تمہارے لیڈر وہاں گئے تو یہاں تو ہندی بھی کہتے کیا کریں، ہندی بھی ہر پہنچ نہیں گئے، وہاں تو ہندی بھی پہنچے. ابھی میں نے مسجد نبی کا دورہ کیا، میں خود مفتی علی ہمارے پر ہم بیٹھے ہوئے تھے محمد خطا کے سامنے. تو اس کا سامنے میرے کو کہا کہ چائے لے کر. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بولا چلو پھر باہر ہی پیتے. جب ہم باہر نکلے نا بکری والے دروازے سے باہر 3 انگریز خواتین اتنے بہودہ لباس کے سامنے کھڑی. یہ مدینہ شریف کے اندر کی بات کروں گا. مکہ شریف میں ہم نکلے تو ایک عربی ڈرائیور تھا، پکا عربی تھا، وہ سنی تھا. میرے کو کہہ رہا مولانا یہ گھر دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کس کے؟ بولا یہاں پر شیعوں کا ماتم ہوتا. اندازہ کریں. پھر میں نے کہا مدینہ میں، بولا مدینہ کی ایک بستی ہے وہاں پر بھی ان کے 30-40 گھر ہے، وہاں بھی ماتم ہوتا. یہ وہاں سعودی عرب کا حال بتا. اور ابھی تو اتنا بڑا راز کھل گیا، محمد بن سلیمان جو ہے یہ ایک یہودی کا بیٹا ہے. اور اندازہ تو کریں یہ ایسی تھوڑی تھا کہ ریاض میں 1600 انہوں نے ٹھیکے دے دی سنیما کے یہودیوں کو. اور دوسری بات یہ جو آپ کی اپلیکیشن ہے نا جو انہوں نے نصب بنائی اپلیکیشن، اس کا ڈیٹا کس کے پاس ہے؟ اسرائیل کے پاس. آپ کہیں بھی محفوظ نہیں. فلسطین کے حق میں جو بولنے والے تھے ہمارے سامنے
جزائر کے صحافی کو پکڑ لیا، مگر تو ہے نا جس نے رپورٹ کی غزہ پر، اس کو پکڑ کے لے لی پولیس نے۔ ایک بندے نے خالی فلسطین کا جھنڈا نکالا، اس کو پکڑ کے لے گئے۔ انڈیا کا جھنڈا لے رہا ہے، کوئی اس کو بولنے والا نہیں۔ تو اندازہ کریں آپ، تو لیڈر وہ ہوگا اسلام کا جو کعبے کا نہیں، جو مسجد اقصی کا دروازہ کھلوائے۔ اچھا، پھر چلتا رہا معاملہ، پھر قبضہ ہو گیا، پھر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ اب صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کے سب سے بڑے عاشق رسول، آج امت بڑے فتنے کے اندر ہے۔ آج غزہ کا معاملہ کیسا ہے؟ جب ہم وہاں پر تھے سعودی عرب میں، اس نے جمعے کے خطبے میں کہا سدیش نے الغزہ فی الفتنہ۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ غزہ فتنہ ہے؟ فلسطینیوں کو فتنہ کہہ رہی ہے؟ اتنی ان کی اسلام سے دشمنی، سوچنا چاہیے ان کو، لیکن بس کیا کریں۔ پھر اس پر قبضہ ہوا۔ اب قبضہ کس نے چھڑایا؟ صلاح الدین ایوبی نے تو چھڑایا۔ آج یہ جو اسلام کے نام پر بکے بار بار یہ 25 حج کرنے چلے جاتے ہیں، بار بار۔ ابھی ایک سیاستدان خاتون نے تصویر لگائی اور لکھا یہ جسے چاہا کر کے بلا لیا، جسے چاہا بنا لیا، یہ بڑے کرم کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے فیصلے۔ اللہ کے بندے، کہاں کی بات تم کہاں لا رہے ہو؟ تمہارا بار بار جانا کوئی فائدہ نہیں ہے، امت میں تمہاری ذلت ہی ذلت ہے۔ اب بتائیں صلاح الدین ایوبی کو آپ جانتے ہیں؟ بچہ بچہ جانتا ہے، انہوں نے کوئی حج اور عمرہ نہیں کیا، نہ ایک حج کیا نہ ایک عمرہ کیا۔ زندگی پر حج کے لیے پیسے جمع کیے، جہاد فرض ہو گیا لڑنے چلے گئے، جہاد فرض ہو گیا لڑنے چلے گئے۔ جب بیت المقدس فتح کیا نا آپ نے، پھر کہا چلو حج کر لوں، اب اتنے پیسے نہیں حج۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو کفن خریدنے کے پیسے نہیں تھے، وہ اسلام کے ذریعے تھے۔ لیکن آج امت اس منبر پر بیٹھ کر ان کے اسلام کو اتار رہی ہے۔ آج اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم ان کا نام لینا اپنے فخر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے حملے کیے، کامیابی نہیں ملی۔ آج کل کے پیر سوچ لیں، ابھی پیر ہے عیدگاہ شریف والا نقیب الرحمان اور حسیب الرحمان، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں، دونوں یہودیوں کے پکے ایجنٹ ہیں۔ ابھی امریکہ کا سفیر آیا، ان کے مدرسے کے اور ان کے مرید امریکہ کے جھنڈا لے کے سے بلا رہے ہیں۔ کیا صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، اصل جو پیر ہوگا نا اس کے ہاتھ کے نیچے مجاہد ضرور پڑے گا۔ یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں اپنے اسلام کی، میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ اب کامیابی نہیں ملی جس صلاح الدین ایوبی کو، کامیابی نہیں ملی۔ ابن نجابہ اس نے مشورہ دیا، بولا جو تمہارے سفیر ہیں نا ان کے گھروں میں عیسائی اور یہودی عورتیں ہیں، کیسے کامیابی ملے گی؟ حملے کی خبر تو لیک ہو جاتی ہے۔ ISI کا نظام اس وقت بنایا گیا، صلاح الدین ایوبی نے اس وقت بنایا۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے جانچ پڑتال شروع کی، کون ہے کون نہیں۔ ابن نجابہ کون تھا جس نے مشورہ دیا؟ جو کلندر ہوگا نا اس کے ہاتھ کے نیچے ایک مجاہد ضرور پڑے گا۔ ابن نجابہ وہ تھا جو غوث اعظم کو جوتے پہناتا تھا۔ کون تھا؟ غوث اعظم کو جوتے پہناتا تھا۔ اس بندے نے صلاح الدین ایوبی کو مشورہ دیا، جو غوث اعظم کو جوتے پہنانے والے ہیں وہ بیت المقدس کو فتح کرنے والے ہیں۔ پھر بیت المقدس فتح ہوا، صلاح الدین ایوبی نے ساری مسجد کو صاف کروایا اور پھر تلوار کے ساتھ جمعے کا خطبہ پڑھا۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سارے عیسائی ایسے بھاگے مسجد اقصی چھوڑ کر، اور اسلام کی بالکل آب و تاب کی طرح چمکتا رہا۔ پھر اسی طرح رہا، مسلمانوں کا قبضہ رہا، مسلمانوں کا دور رہا۔ پھر ایک سازش رچی گئی 1947 میں، بلکہ 1917 میں یہ کام شروع کیا۔ خلیفہ عبد الحمید ثانی کو
50,000 سونے کے سکے المیرا بھیجے. بولا آپ ایسا کریں کہ آپ ایک معاہدہ لکھ لیں کہ یہاں پر یہودی بھی آباد ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں. بولا آپ 50,000 سونے کے سکے اور لیرا کی بات کرتے ہیں؟ بولا خلیفہ حمید الثانی کو پوری زمین کے سونے کی برابر سے دے دو، تب بھی میں مسلمانوں کا ایک انچ بھی کسی کافر کو نہیں دے سکتا. یہ اس وقت خلیفہ حمید الثانی نے کہا. لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے ایک سازش رچی، خلافت عثمانیہ کو توڑا. خلافت عثمانیہ ٹوٹی کیسے؟ اسی طرح سے ٹوٹی کہ انہوں نے عربوں کو آپس میں لڑوایا. اب عرب بھی ایسے تھے کہ وہ اس کی باتوں میں آ گئے. کس کی؟ لارنس آف عربیہ کی. یہ بہت بڑا جاسوس تھا. اس نے پہلے درس نظامی پڑھا، عربی کتابیں پڑھی، ہمارے والا دین پڑھا. اس میں پھر مستشرقین، یہ ایک گروہ ہے جو اسلام کے خلاف استعمال ہوتا ہے. ہری پور ہزارہ میں جب آپ کی آرمی نے آپریشن کیا، جب آرمی نے بندوں کو یہاں سے گرفتار کیا، 30 سال ہو گئے تھے ان کو امامت کرتے ہوئے، ان کی خطرہ بھی نہیں کی ہوئی تھی. اندازہ کریں وہ یہودی تھے. جتنے بھی یہ ضرب عضب رد الفساد آپریشن ہوئے نا، ان میں جن مسجدوں کے اماموں کو ہری پور ہزارہ وغیرہ سے جو پکڑا، جتنے بھی تھے کسی کی بھی خطرہ نہیں کی ہوئی. اور دین ایسا فخر بولتے تھے. تو یہ یہودیوں کے اندر سازش ہے. آج صاحب الدین جیسے لوگ ہیں، انجینئر جیسے لوگ ہیں، گاندھی جیسے لوگ ہیں، تو ان کی بھی تربیت کیا ہوئی؟ کسی ایسے کے مدرسے کو نہیں پڑھا انہوں نے، ان کو بھی وہیں پڑھایا گیا. یہ بھاولپور کا جو نواب تھا نا، انگریزوں نے اس کو بلایا. جب وہاں دیکھا نا، اس نے بولا کہ میں نے دیکھا وہاں دین پڑھنے، تو بولے یہ دین پڑھنے والے کوئی بھی مسلمان نہیں، یہودی ہے. اس لیے تو ہماری تعلیمات سے آگا ہے. تو انہوں نے وہی درس نظامی جو ہم پڑھتے وہی پڑھایا. اور دیکھو نا امت میں کیسے انہوں نے شارٹ کٹ دیے. کوئی امت میں ایک بات چھوڑ دی، ہم لڑتے رہے آپس میں مولوی. یہ اتنا وٹنس پوائنٹ آیا کہاں سے؟ ہم سے ہی پڑھا ہوگا نا اس نے. ہمارا کوئی اختلاف تھا جس نے غلط طریقے سے بیان کیا. تو اس طرح کر کے انہوں نے امت کے اندر سازشیں رچی. اب یہ مواد پکتا رہا. 1934 میں دوسری جنگ عظیم ہو گئی، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ آل سعود اتنے ڈاکو منظم ہو گئے، مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا اور معاہدہ لوازم لکھوایا جو 2023 میں پورا ہوا ہے. لیکن اس پر عمل کیوں نہیں ہوا، میں اس کی آگے وجہ بتاتا ہوں. اب معاہدہ لوازم انہوں نے لکھوا لیا. اب کیا ہوا؟ کوئی کسی کو کچھ بول نہیں سکتا. پھر 1947 کو یورپ نے، برطانیہ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ ہم تمہیں عنقریب یہاں پر جگہ دے دیں گے. اور انہوں نے یہودیوں کو جو تل ابیب تھا نا، جو دریا فرات کے کنارے پر، یہاں پر یہودیوں کو آباد کیا. اور فلسطینی جو لوگ تھے انہوں نے پناہ دی. حالانکہ یہودیوں کو پوری دنیا میں کسی نے پناہ نہیں دی. فرانس نے نکالا، آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں یہودیوں کی، ان کو جرمنی نے نکالا. حالانکہ ہٹلر نے تو ایک بندہ بھی نہیں چھوڑا، اور چند یہودی چھوڑے. بولا وہ تو میرے مرنے کے بعد دیکھنا کہ یہودی کتنے خطرناک ہے. اور آج دنیا نے دیکھا کہ ان سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ 80 لاکھ ہے، 80 لاکھ ہے. لیکن پوری دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں کو انہوں نے آپس میں لڑوا کے اجاڑ کے رکھا. عیسائی سب سے زیادہ ہے دنیا میں، عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، لیکن عیسائی بھی ان سے ڈرتے. دیکھ لیں امریکہ ان کی توتی بولتا ہے. امریکہ نے پوری جنگ کے اندر کیا کیا ان کے ساتھ، آپ دیکھ لیں. میں تو یہ پھر ابھی آتا ہوں 2023 پر، لیکن اس سے پہلے کا دور بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو پھر کیا ہوا؟ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح پر لاکھوں سلام. آپ نے کہا یہ یہودی امت مسلمہ کے قلوب کے اندر گھسے ہو جا رہے ہیں اور دنیا کے اندر. اور پھر 1948 کے بعد انہوں نے وہاں پر فلسطینیوں کی جگہیں خریدنا شروع کی، مہنگے داموں میں جگہیں خریدنا شروع کی. یہ آج بھی ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کسی غیر متعلقہ عقیدے کے شخص کو اپنے علاقے کی جگہ نہ بیچے. تھوڑے پیسے زیادہ تو دے رہا، لیکن کیوں دے رہا بھائی؟ بات سمجھیں آپ. ایسے تھوڑی مسجدیں بنی ان کی.
یہ غوثیہ مسجد آج بھی 3 نمبر پہ غوثیہ مسجد نام ہے اس کا. غوثیہ نام کون رکھتے ہیں بتائیں آپ؟ کون رکھتا ہے غوثیہ نام؟ میں بالکل آپ کو مثال دوں گا. کہاں پر مسجد؟ یہ ناگرہ جو تھا نا پرانا 3 نمبر کا رابعہ اسکول والی گلی میں کونے پر یہ مسجد ہے غوثیہ. یہ سنیوں کی تھی لیکن کیا ہوا وہاں چند لوگوں نے گھر لیے. انہوں نے کہا یہ امام صاحب ہیں بہت نیک آدمی یہ فری میں نماز پڑھائیں گے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے امام کے تو پیسے بچ گئے. کھڑا کر دیا اس نے. امام نے ٹرسٹ بنا لیا 10 سال بعد کھڑا ہو گیا. بڑے مسجد تو ہماری دیوبندیوں کی بڑے ثبوت کیا بڑے یہ کر سب. اس طرح یہ اپنی مسجدوں کو بناتے ہیں. اس طرح یہودی نے بھی یہی کیا. فلسطینیوں سے زمینیں خریدی اور انہوں نے بیچ دی اور آہستہ 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 انہوں نے اپنے دیکھو نا غزہ پر آپریشن کرنا ان کو بم مارنا آسان کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے سے ان کی زمینیں تھیں. وہ گلیوں کو جانتے تھے کہ یہ گلیاں کہاں ہیں. ان کو پتا تھا کہ ہاسپٹل کہاں ہے. بات سمجھے؟ انہوں نے نشانے ٹارگیٹ کیوں کیا؟ باقی جنگ کے اندر تو آپ کو پتا نہیں 22 انڈیا کی جنگ ہوئی تو سارے بم کو سمندر میں گرے تھے. ہم نے بلیک آؤٹ کر دیا تھا. صرف سمندر پر ہم نے آگ جلا کے رکھی تھی. سارے بم یہاں گر رہے تھے. کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر آپ سفر کر لیں پورے پاکستان میں فقیر نے جو کیا ہے. ہم کشمیر میں کھڑے تھے تو ہم تصویر کھنچا رہے تھے ایک پول پر. آرمی کا اچانک بندہ ہے اس نے کیمرہ لے لیا بولا یہ تصویر ڈیلیٹ کر. میں نے کہا ٹھیک ہے کر دیتے ہیں ہم مہمان ہیں. میں نے کہا مجھے پیر سلطان صدیقی صاحب نے بلایا. بولا اچھا ٹھیک ہے اب ہمارے بھی مہمان ہیں چائے پیے کیمرہ دے دیں. تصویر ڈیلیٹ کی تو کیمرہ دے دیا. میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ بولا آپ اس کو نیٹ پہ ڈالیں گے فیس بک پہ ڈالیں گے پھر کیا ہوگا؟ بولا دشمن کو پتا چلے گا ایک ہی ہمارا کنیکٹنگ پوائنٹ ہے لڑنے کے لیے. اگر یہاں بم مار دیا تو ہمارا سامنے والا رستہ الگ ہے یہ الگ ہے. ہم کیسے لڑیں گے؟ اندازہ کریں. تو وہ ساری چیزوں سے واقف تھے. ہاسپٹل کہاں پر ہے؟ یہاں پر. اسکول کہاں پر ہے؟ انہوں نے بڑی پلاننگ سے کام کیا. پھر انہوں نے فلسطینیوں کو تنگ کرنا شروع کیا. فلسطینیوں نے بہت حوصلہ رکھا لیکن 1967 کے اندر ایک قلندر پیدا ہوا وہاں پر الشیخ علی یاسین رحم اللہ. اتنے بڑے بزرگ ہیں وہ نقشبندی ہیں دونوں پاؤں سے معذور تھے. انہوں نے بچوں کو پڑھایا. یہ جو آج نئے ہیں نا یہ بچے یہ ان کے درس میں دن ہوا کرتے. انہوں نے ایک القسام رحمۃ اللہ تعالی وہاں کے بزرگ تھے اس پر ایک بریگیڈ بنایا. حماس ایک ادارہ ایک ویلفیئر ہے. حماس کے تحت مدارس بھی چلنے. حماس کے اندر ہے القسام بریگیڈ لڑنے کا ادارہ انہوں نے الگ بنایا ہے. تو اس کے اندر مجاہدین اسلام. اب انہوں نے کیا کیا 1976 میں انہوں نے چڑھائی کی یہودیوں نے فلسطین پر. اس وقت بھٹو زندہ تھا. اسلام اسٹریٹ بہت مضبوط تھی. معمر قذافی جیسے قلندر بھی تھا اس وقت جس نے 44 سال لیبیا میں حکومت کی. لیبیا کے اندر آپ کو یہ مشرق وسطیٰ کی تاریخ بتا رہا ہوں میں آپ کی. ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے. لیبیا میں گیس بجلی کا بل نہیں لیا جاتا تھا فری تھا. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا اپنا ذاتی کا بنیادی حق تھا. کوئی کرایہ دار نہیں تھا. ان کو بھی جمہوریت کا نشان لگوا دیا. معمر قذافی کو مروا دیا. آج بجلی کا بل بڑھتے ہوئے رہتے ہیں این معمر قذافی این معمر قذافی این معمر قذافی. اسی طرح یاسر عرفات حسنی مبارک صدام حسین یہ وہ لوگ تھے. پھر محمد مرسی اخوان المسلمین کا صدر. یہ سب کو ایک سازش کے تحت مارا گیا. شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے سے مروایا. بھٹو کو پھانسی لگوائی. اسی طرح حسنی مبارک کو مارا. یاسر عرفات کو مارا. صدام کو اپنے ہاتھوں اپنے ملک کے اندر باغی نے دھوکہ دیا. امریکہ اٹھا کر لے گیا. امریکہ نے وہاں شہید کیا. محمد مرسی کو کمرہ عدالت میں شہید کیا گیا. کمرہ عدالت میں اس کا انتقال ہوا محمد مرسی کا. اخوان مسلمین کی اگر آپ تاریخ پڑھیں پھر جب اس وقت یہ سارے تھے نا تو انہوں نے
یہودیوں کی آنکھوں میں آگ ڈالی اور انہوں نے عرب دنیا نے کہا صدام نے اس وقت ایک رات کے اندر 150 میزائل مار دی. وہ ڈر گئے, بولے یہ کیا ہو گیا, ادھر سے بھی حملہ ہو گیا, ادھر سے بھی ہو گیا, پریشان ہو گئے. انہوں نے جنگ بندی روک دی. اسی طرح پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. کبھی مسجد اقصی میں تراویح کی جماعت نہیں ہے, تشدد کر دے, کبھی آنسو گیس پھینک دے, کبھی گولیاں چلا دے. اس طرح لوگوں کی شہادتیں ہوتی رہی. اب فلسطینیوں نے ایک ذہن بنایا 7 اکتوبر 2023 کو. موساد سب سے خطرناک ان کی ایجنسی تھی اسرائیل کی, اس کو بھی پتا نہیں چلا, اس کے بھی نیٹ ورک میں نہیں آئے گئے. فری میسن اس کے بھی نیٹ ورک میں کہیں نہیں آئی, اور ایسا کامیاب ترین حملہ کیا کہ اسرائیل کے پرچے اڑا دیے. اسرائیل بالکل ہو گیا. تو یہ کیا ہو گیا اچانک؟ اور اس میں مجاہدین اسلام نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ ان کے جو قابض علاقے تھے ان کو آزاد کروایا. لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کے پاس اتنا دم خم نہیں تھا لڑنے کے لیے. اسرائیل نے امریکہ سے مدد طلب کی. امریکہ نے جدید اسلحہ دیا, وائپنس دیے, نیوکلیئر بم دیے, اور پھر اس سے نسل کشی کی گئی. بم فاسفورس, حالانکہ اگر آپ عالمی معاہدہ پڑھیں تو یہ کسی بھی ممالک کو اجازت نہیں کسی ملک کو چلانے کی. فرانس نے سب سے پہلے اس پر عمل کیا تھا. آج تک وہاں پر بچے اب نارمل پیدا ہوتے ہیں, اور انہوں نے فلسطینی بچوں پر مارا. اندازہ تو کریں آپ کہاں ہے. اور پھر امریکہ نے کتنا دنیا کا اسلحہ دیا. حالانکہ یہ ہمارے پاس دنیا کی وہ اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم صرف یہاں سے دھمکی دے دیں تو ہل جائے. لیکن کیا کریں, اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ غیرت بڑی چیز ہے. غیرت نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے میزائل ان کے پتھروں کے آگے یہ بے بس ہے. اور میزائلوں سے اچھے تو وہ پتھر ہیں, یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. کیونکہ جو مجاہد اسلام گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگ لڑتا ہے, وہ گھوڑا جو پاخانہ کرتا ہے وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعمال میں ڈال کے تولے گا. جب وہ گھوڑوں کا پاخانہ جب ٹوٹ سکتا ہے اعمال میں, تو ان کے پتھر نہیں سوٹ تولیں گے. اندازہ تو کریں. اب انہوں نے لڑا, اتنا بے باکی سے لڑا اور پیچھے نہیں ہٹے. آج تک کا فگر بتا رہا ہوں میں آپ کو, 33,175 شہادتیں ہوئی ہیں ٹوٹل. خواتین اور بچے اس میں زیادہ ہیں. مجاہدین سے تو یہ لڑ ہی نہیں سکتے. آپ نے سنا کہ مجاہدین شہید ہو رہے ہیں. پوری جنگ کے اندر اب تک میری معلومات کے مطابق, جس کو میں نے پڑھا ہے, الجزائر کی جو رپورٹ ہے, 3 مجاہدین شہید ہوئے صرف. باقی وہ پوری ٹیم لڑ رہی ہے. ان کو کیسے کیسے چکمے لے کر مارا. اب دیکھیں کوئی جدید مسئلہ نہیں ہے. چپلے بھی نہیں ہے پاؤں میں اور ٹیکوں کو لگا رہے ہیں. اندازہ کریں. بات اتنی سی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے, بدر میں جب ہوا نا, میدان تم لگا لو, اللہ کی مدد خود آئی. یوسف بن تاشفین کا نام سنا ہے کسی نے؟ نہیں سنا ہوگا. ہمارے پاس ہم نے مسلمانوں کو جنرلوں کو پڑھا ہی نہیں ہے. یوسف بن تاشفین اس کلندر کا نام ہے. جب یہودیوں نے اور عیسائیوں نے کہا, بولا آؤ یوسف بن تاشفین, ہم نے سنا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی, 2.5 لاکھ بندہ کھڑا ہے لڑنے کے لیے, تو آؤ اللہ کی مدد ہم بھی دیکھیں گے. یوسف بن تاشفین نے اعلان کیا, بولا اللہ کی مدد آئے گی, یہ اللہ کی مرضی ہے, آئے یا نہ آئے. لیکن یوسف بن تاشفین اپنے 2.5 لاکھ لوگوں کو لڑنے کے لیے آ رہا ہے. آپ نے پڑھا نہیں ہے مسلمانوں کو, جنرلوں کو, ایک ایک بندہ 2.5 لاکھ کلچ سے ٹکرا جائے, اور وہ بھی وہ سامنے ہل جائے ایک بندے کی دیڑھی پر. پھر ابھی انگریز کھڑا ہونے اس کی قبر میں آپ پاؤں رکھ کر بولا ہاں یوسف بن تاشفین قبر سے اٹھ کے دکھاؤ. یہ ہمارے سماجی نشان نہیں ہے کہ ہم کن کے امین ہیں. آج جذبہ جہاد ختم کر دیا گیا. میرے آقا نے کہا کہ جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا, اور جو مظلوم ہو, جس پر ظلم ہو رہا ہے اسلام کی وجہ سے, تو پوری دنیا کے مسلمانوں پر یہ لازمی ہے کہ آپ ان کی مدد کریں, ان کو نکالیں ظلم سے. اب اندازہ کریں, یمنیوں نے اپنا حق ادا کیا. یمنیوں نے تھوڑے سے مسائل کے ساتھ سمندر کے اندر
یہودیوں کو روک دیا، سمندر کے اندر برطانیہ کی امداد کو روک دیا، سمندر کے اندر آسٹریلیا کی امداد کو روک دیا، ان کو فوراً میزائل مارے، اپنے محدود پیمانے پر تھا وہ، پھر بھی مقابلہ کیا، بحث تو کچھ بھی نہیں ہے، مقابلہ تو کیا۔ اسی طرح عمران نے چھوٹے چھوٹے میزائل تھے اس کے پاس،